السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج سمیہ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ لٹریچر کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے. اور آپ لوگوں کے میسیجز آ گئے میرے پاس, اور میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے کہ ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ, ہماری اسپیشل گیسٹ نے ہمیں آج جوائن کیا ہے. ان کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہ والا پورا ٹاپک رکھا تھا کہ لٹریچر کی ہماری نظر میں اہمیت کیا ہے. اینڈ اس سے پہلے کہ میں مزید ایکسائٹیڈ ہوں, میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گی ہماری گیسٹ سے. اور گیسٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ کینیڈا سے آئی ہیں اور بہت کم دنوں کے لیے آئی ہیں, اور بڑے ہم نے ان کو بلایا بڑا کہ یار آ جائیں ٹائم نکال کے. آ نہیں رہی تھی, یہ بزی تھی, مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ آ گئی ہیں ٹائم نکال کے. اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ شی از ایکچولی ہیئر ان مائی اسٹوڈیو, کیونکہ بہت محنتیں کرنی پڑی مجھے. سو بفور اور مزید تمہید مارنے سے پہلے میں آپ کو کیا کہتے ہیں انٹروڈیوس کرتی ہوں ہماری اسپیشل گیسٹ سے. اور آئی ایم سو ہیپی دیٹ شی از ہیئر اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ شی از ڈوئنگ وٹ شی از ڈوئنگ ود ہر لائف. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آفرین عالم خان. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم سمیہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو اینڈ آئی ایم لائک I feel really honored. And it is our pleasure, کیونکہ آفرین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آفرین نے پڑھائی تو یہاں سے کی ہے پاکستان سے, لیکن ناؤ شی سیٹلڈ ان کینیڈا. اور کینیڈا جا کے لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں, اور آفرین کی بھی ایک اسٹوری ہے جو ہم سنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ایک چیز تھی, ہر لو فار لٹریچر, شی ڈڈ ناٹ لیٹ اٹ ڈائی ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ڈسپائٹ آل دا ہارڈشپ شی فیسڈ اوور دیر ان کینیڈا. اور پھر شی روڈ اے بک, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو آفرین ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے گرل کہ یو نو یو ڈیڈ واٹ یو ڈیڈ. سو کنگریچولیشن. تھینک یو. اچھا, تو آفرین آپ کی کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے کیچنگ فائر فلائز ہم ضرور بات کریں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ یو اسٹارٹ ود یور جرنی. شروع سے آپ کو ادب کا شوق تھا, لکھنے پڑھنے کا شوق تھا, کتابوں کا شوق تھا؟ سو آئی واز آلویز این ایوڈ ریڈر, اور گھر میں بھی امی نے وہ انکلکیٹ کی تھی ریڈنگ ہیبٹ. ریڈرز ڈائجسٹ ہر مہینے آتا تھا ہمارے گھر, تو میں ریڈ کرتی تھی, اور ایسے بھی میں ریڈ کرتی رہتی تھی. تو وہ چیز وہاں بہت کام آئی, مگر یہ کہ آئی ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ ان کینیڈا. 2014 میں نے لینڈ کیا تھا, اور اس کے بعد اٹس ناٹ ایزی ٹو گیٹ اے جاب. تو میں نے ساری جو بھی جابس مجھے ملتی تھی میں نے کی, مگر میں ریڈ کرتی رہتی تھی بکس اس وقت. پھر اب آڈیبل ہے تو اب وہ میں پڑھ رہی ہوں, مگر اس وقت میں نے لائک والمارٹ تک میں جاب کی, اور میں نے بہت ٹف لائف گزاری ادھر یو نو جابس کر کے. پھر میرے ابو نے کہا کہ نہیں تمہیں پڑھنا ہے وہاں, اینڈ بیکاز آئی واز سو گڈ ان رائٹنگ کہ مجھے پوسٹ گریجویٹ لائک ڈگری مطلب شیرڈن میں میرا فورن ایڈمیشن ہو گیا, شیرڈن کالج پیرالیگل میں. اینڈ یو نو اس کے بعد وہ جرنی شروع ہوئی ہے, اور پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ بھائی اتنی ساری میری پوئمس جمع ہو گئی ہیں تو میں کیوں نہ ایک بک لکھ لوں, یو نو. اینڈ دین آئی ایم لائک اوکے فائن, یو نو وٹ, ایک چیز میرے دماغ میں آ گئی کہ ہونی چاہیے, سب لوگوں کی ایک بک ہونی چاہیے, بیکاز وائی ناٹ, یو نو, لائک یو آر لیونگ ہیئر اینڈ یو شوڈ آلویز لیو اے لیجنڈ. سو آئی ایم لائک ٹھیک ہے یار ایک بک لکھتے ہیں. تو میں نے پھر ساری کمپوزیشن کی, ساری ایڈیٹنگ کی, اینڈ دین آئی گاٹ کنیکٹڈ. آئی فاؤنڈ سم ون, ہر نیم از ایرن جے کٹلر. تو اس نے میری پوری السٹریشن وغیرہ کی, اینڈ شی ہیلپ می تھرو دا ہول پروسیس. اور کنڈل پہ اس نے سیلف پبلشنگ کا وہ پورا مجھے اس نے ہیلپ کیا اس میں, ہر چیز میں. اینڈ it was like a very rigorous process because it started in March, but then like October November میں end کیا وہ, because it was like a lot of back and forth. اس میں illustrations بھی ہیں اس book میں. And then اس کے بعد final editing کی ایک اور لڑکا تھا زیکری. تو it was a really good team. And then it's like I would say کہ ٹھیک ہے poems میری تھی, but it was a lot of teamwork as well. And then پھر میری book publish ہوئی, and then the cover was all like it's very pretty. It's her Erin J. Cutler کا نام ہے, and it's her illustration. She was like she really understood what I really wanted کہ اس نے پوری اس کی جو illustration اندر بھی. I think آپ feel such a great moment کہ آپ زندگی کے اگر ایک اچیومنٹ کی آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یار I want to write a book. And you already did, and you're still so young. تو کیسا لگا تھا جب ہاتھ میں کتاب آئی تھی؟ I was so excited because author copies کر سکتے ہیں order Amazon پہ. تو I was like so excited. I'm like, oh my God, I'm going to have my own book. And then I told my dad, and my dad was like,
ریئلی او واو اوکے تو تم نے ساری پوئمز. میں نے کہا یہاں ابو میں پتہ نہیں کب سے وہ پوئمز جمع کری تھی, بیکاز وین آئی کیم ٹو کینیڈا جب پورا سب کچھ ہوا اٹس سچ اے بگ چینج اینڈ اٹ واز مور لائک اے کیتھارسس فار می, بٹ آئی ڈidn't ریئلائز کہ تو پاکستان سے آپ لکھتی جا رہی تھی اور اس کے بعد کینیڈا میں آپ نے پبلش کی وہ کتاب. That's wonderful. تو وہ کہاں تھی, وہ اب لے کے گئی تھی اپنے ساتھ ساری پوئمز کینیڈا؟ پوئمز میں نے ساری میں you had written on email, Gmail پہ کرتی رہتی تھی, گوگل ڈرائیو پہ کرتی رہتی تھی. پھر میں نے وہ ڈھونڈی پوئمز ساری اور پھر میں ادھر بھی لکھ رہی تھی, بیکاز every time like I'll have an inspiration or a thought, I will just write. And it was really crazy because رات کے صبح کی 4 بجے مجھے کچھ انسپریشن ہوگی and I'll start writing and my husband would be like, what are you doing? And I'm like, I'm writing. I just got an idea and I have to get it out on paper. And he's like, okay. So they're all used to that. No, I think writers کا یہ ہے, میں پروین شاکر ایک بہت مشہور شاعر ہیں, ان کا بھی میں جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کیسے لکھتی ہیں, ایک انسپریشن ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نزول ہوتا ہے, تو کہتی ہیں I always carry a notepad with me. She used to carry a notepad with her, اور جب بھی کچھ آیا اچھا لگا وہ میں لکھ لیتے. تو یہ آپ کے ٹریجر ہوتے ہیں ایکچولی. اینڈ بٹ یو رائٹ ان انگلش, آپ آفرین یو رائٹ ان انگلش. ایسے کیسے کہ آپ پاکستان سے ہیں اور آپ کی اردو بھی اتنی اچھی ہے, آپ کے گھر میں بھی آئی تھنک یور پیرنٹس انفلوئنسڈ یو اے لاٹ ان یو نو امپروونگ یور انگلش از ویل بچپن سے, تو مطلب یو مور کمفرٹیبل رائٹنگ ان انگلش؟ آئی ایم لائک میں نونہال بھی بہت پڑھتی تھی, میری اردو بھی بہت اچھی تھی, مجھے اردو میں بھی پرائزز ملے ہیں بچپن میں, مگر I was more comfortable. میرے ابو کی اردو اور انگلش دونوں بہت اچھی ہے, یعنی اردو کی تو لیول ان کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہی ہے بالکل, مگر یہ کہ یس آئی ایم مور کمفرٹیبل رائٹنگ ان انگلش. اوکے آلرائٹ. تو آفرین کی کتاب ہے آفرین عالم خان کی کیچنگ فائر فلائز, اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ہم ان سے بولیں گے کہ اپنی فیوریٹ پوئم بھی ہمیں پڑھ کے سنائیں. اور کمال کی بات ہے کہ ہماری پاکستانی لڑکی نے انگلش کے اندر کتاب لکھی ہے, وہ بھی انگلش پوئٹری کی کتاب. یہاں لوگ انگلش کی 4 لائنیں نہیں لکھ پاتے چیٹ جی پی ٹی کے بغیر. تو سن لیں بوائز, آپ کو ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے, لڑکیاں ہم لوگ آگے ہیں انگریزی زبان میں. خیر آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. آفرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس عبد الرحمان صاحب کا میسج آ گیا ہے, اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی کئی میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں. اور عدنان احمد, نسیم پٹیل, کیسی ہیں آپ, شیخ یاسر قدیر کا میسج آیا ہے, اور اس کے علاوہ کاشف علی ملک صاحب کا بھی میسیجز آئے ہیں. آفرین آپ کی اجازت ہو تو ہم میسیجز شامل کریں ان کی؟ ضرور. اچھا آفرین, آپ کی وجہ سے میں ٹاپک لٹریچر ہی لکھا تھا, اور نسیم پٹیل کہہ رہی ہیں کہ بکس کے ساتھ رشتہ کافی پرانا ہے, رات میں بک پڑھنا سکون سے اچھا لگتا ہے. اوہو نسیم پٹیل, آپ کون سی کتابیں پڑھتی ہیں؟ عدنان احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم, مجھے اردو ادب سے خاص شغف ہے, شعر و شاعری بہت زیادہ پسند نہیں لیکن کسی حد تک پسند ہے. اچھے اشعار ہوں, اچھے شعراء کرام کے تو پڑھتا ہوں, باقی اردو لٹریچر چاہے کوئی اچھا مضمون ہو, کوئی ناول ہو, اسلامی کتب کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہوں, اور کافی اسلامی لٹریچر بھی موجود ہے. میرے بھائی نے عمیرہ احمد کے تقریباً تمام ناول کتابی شکل میں جمع کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ اردو سے خاصا لگاؤ ہے. میں تو ڈائجسٹ بھی پڑھ لیتا تھا, ایک وقت تھا کیونکہ مجھے خود بھی لکھنے کا شوق رہا, تو اس میں بھی مدد مل جاتی. کوشش رہی کہ اپنی قومی زبان کو پروموٹ کیا جائے, اردو بولی بھی جائے اور اردو لکھی بھی جائے. لیکن آفرین جو ہیں وہ انگلش میں لکھتی ہیں. ایکچولی جو لینگویج آپ سے بچپن میں بولی جاتی ہے, سو یو مور کمفرٹیبل ان دیٹ, رائٹ. اور آپ کے فادر نے بچپن سے آئی تھنک ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو اسپیک ٹو یو ان انگلش. آئی نو. اور اس زمانے میں انگلش پہ بڑا زور تھا کہ بچوں کو انگلش آنی چاہیے. ایگزیکٹلی, ہاں یہ چیز ہے ٹرو. اور میں یہ حرکتیں کرتی تھی کہ کلاس روم میں بھی پوئمس لکھ کر روٹیٹ کر رہی ہوتی تھی, سب لوگ اس پہ کمپلیمنٹس کامنٹس کر رہے ہوتے تھے, کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے تھے, اینڈ آئی ایم لائک اوکے فائن. تو اور میری ٹیچر جو تھی انگلش کی مسز نعمانی, مجھے ابھی تک یاد ہے, بیکن ہاؤس کی, انہوں نے مجھے بھی بہت انسپائر کیا تھا. اینڈ شی از لائک یو کین ہیو. Which grade was that? That was in grade 8. گریڈ 8. اوکے, تو ٹیچرز کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر ٹیچرز ٹیلنٹ دیکھے تو ان کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے, اور ٹیچرز کی سپورٹ کے بغیر ہم واقعی میں کچھ نہیں کر سکتے. آفرین کے کیس میں یہ تھا. آفرین, واٹ ڈیڈ یو اسٹڈی ویسے, واٹ واز یور ڈگری ان پاکستان؟ So
A level میں تو میں نے انگلش لٹریچر لیا تھا, مگر دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. ڈیڈ یور MBA فرام ہمدرد یونیورسٹی. تو MBA بھی آپ نے کیا؟ آئی تھاٹ کہ آپ نے لٹریچر پڑھا ہوگا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان لٹریچر, اور میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی, اور میں آئی واز مور انفلوئنسڈ ٹوورڈز دا بزنس سائڈ آف ایجوکیشن. لیکن یہ کہ دین آئی ڈیڈ MBA آلسو, مگر یہ کہ آفرین نے لٹریچر کی ڈگری نہیں لی اور انہوں نے کتاب لکھی. تو یہ انسان کے اندر ہی صلاحیتیں ہوتی ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی گفٹ دیا ہوتا ہے. تو آفرین عالم خان ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا @آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور ہم سے پوچھ سکتے, آفرین کے لیے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں لٹریچر کی کیا اہمیت ہے. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست آج سمیہ, اور آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں. آفرین ہمارے ساتھ ہیں, اور آفرین عالم سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوالات کریں گے, کیونکہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ کینیڈا سے بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہیں, اور اب وہ کیا کہتا ہے کینیڈا جلدی چلی بھی جائیں گی. ہم کافی ہمارے پاس آپ کے لیے کافی سارے سوالات ہیں. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اب انسان شاعری کرتا ہے اور انسپریشن آتی ہے, تو واٹ انسپائرز یو ٹو رائٹ واٹ یو رائٹ؟ I think life inspires me. Everything. جیسے like even if I'm going somewhere and I have a thought that will just like make me write. But as such ہر چیز مجھے انسپائر اگر کرنے کو, جیسے کوئی خوبصورت چیز ہو تو میں اس سے انسپائرڈ ہو گئی, تو I have to write a poem about it. کوئی میں نے ایک ایکٹ آف کائنڈنس دیکھا تو اس پہ میں پوئم لکھوں گی. کوئی انسیڈنٹ ہوا تو اس پہ میں ایک پوئم لکھ دوں گی. جیسے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کینیڈا میں وچ واز ویری ٹریجک, اور اگر سرچ کریں تو ایک آدمی تھا نتھینیل ویلفمین. So what happened, this Pakistani family was going for a walk. And I know about that. And he ran them over. And only the boy survived. The whole family died, right? Because he ran them over. And it was completely like a very blatant act of racism. Like he hated them because they looked different, right? تو اس چیز پہ میں نے کہا کہ یار یہ بچہ جو تھا, لائک اٹس سو سیڈ. لائک obviously I cannot even understand what he's going through, but it just made me feel so sad کہ میں نے اس پہ پوئم لکھی. پھر ایک طالبان ایک اسکول کو بامب کیا تھا تو اس پہ میں نے پوئم لکھی. پھر کوئی اور انسپریشن ہوتی ہے, جیسے عورتوں کو ہم لوگ ہمیشہ چپ کراتے ہیں, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, ایون یہاں سوسائٹی میں. اس میں نے کہا یار یہ کیوں عورتوں کو ہمیشہ خاموش کراتے ہیں, وائی یو آل سینگ اینڈ لائک ہمیشہ شش کراتے ہیں. اینڈ دین آئی ایم لائک نہیں یار, لائک چپ نہیں ہونا, اینڈ اگر جو چپ کرائے اس کے سامنے اور زیادہ زور سے بولنا ہے. تو میں نے اس پہ پوئم لکھی. That's a thought, کیونکہ آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں کنڈیشن کرتی ہے کہ لڑکے جتنا چاہے بول سکتے ہیں, جتنی چاہے اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں. جسٹ بیکاز یو بورن اے فیمیل, آپ کو کم بولنا ہے, آپ کو آہستہ آواز میں بات کرنا ہے. سو آئی تھنک یہ بہت آپ کو صرف پریٹی لگنا ہے, ہپوکریسی ہے ہمارے پیرامیٹرز میں. اگر کوئی چیز ایک لڑکی کے لیے بری ہے تو وہ لڑکے کے لیے بھی بری ہے. بالکل. Alright, تو آپ مجھے ٹیل اس اباؤٹ یور پوئم. مجھے بہت اچھا ایک اور واقعہ تھا جس میں وی ور ڈسکسنگ آف ایئر ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ نے ایک اسٹاکنگ, جو لوگ اسٹاکنگ والے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے, اس پہ آپ نے لکھی تھی ایک پوئم. جی سمیہ, تو میں نے والمارٹ میں کام کرتی تھی بیکری میں شروع میں, کیونکہ مجھے اپنے میرے پیرالیگل ایگزام کے مجھے پیسے میں نے خود وہ کیے ہیں, اور میں والمارٹ میں. تو واٹ از والمارٹ, جو ہمارے سننے والوں کو پتہ ہے؟ والمارٹ اٹس اے سپر اسٹور ان کینیڈا, اور زیادہ تر جو امیگرینٹس جاتے ہیں ان کو والمارٹ میں شروع میں جاب ملتی ہے اگر وہ کوشش کریں اس میں جانے کی. مگر والمارٹ میں یہ کہ وہاں آپ کو سیلری اچھی تو نہیں ملتی, مگر اتنی ملتی ہے کہ آپ باقی چیزیں کر سکتے ہیں. کافی کیسا لگا؟ ڈیز ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. یو کم فرام اے پریولیج کلاس, آپ ماشاء اللہ سے یو ڈیڈ یور MBA فرام ہمدا یونیورسٹی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یو ایور ورکڈ این آڈ جاب ان پاکستان. تو ہاؤ واز دیٹ لائک کہ ہم لڑکیوں کو کبھی بھی یہاں پہ ہم دکان پہ کسی کام نہیں کر سکتے, خاندان کی عزت وغیرہ وغیرہ, اور وہاں پہ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس لائک؟
Was it humbling? It was it very different? humbling, but مجھے یہ تھا کہ یار جو بھی کرنا ہے مجھے ایک اگر آپ کا اینڈ گول ہو آپ کے مائنڈ میں تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں. اینڈ ہم لائک یار کوئی بات نہیں, صبح 6 بجے بیکری میں جانا ہے کام کر. میں بیکری میں جاب کرتی تھی اور وہاں اسٹاکنگ بھی ہوتی تھی چیزوں کی باہر شیلف میں, اور بیکنگ بھی ہوتی تھی. مگر آپ کا اگر آپ کا ایک اینڈ گول ہے کہ آپ کو یہ اچیو کرنا ہے تو پھر آپ کو دوسری چیزیں, یو آلویز تھنک اباؤٹ دیٹ اینڈ گول, دس از ویئر یو وانٹ ٹو بی, اینڈ اس کے لیے آپ کو پھر جتنے بھی ہارڈ شپ کرنی پڑے تو کریں. تو میری امی ہمیشہ کہتی تھی بیٹا یہاں بتانا نہیں کہ تم وال مارٹ میں کام کر رہی ہو. نہیں میں تو بتاؤں گی بیکاز وہ جو ویڈیو میں بتا رہی ہے سب کو. ایگزیکٹلی. اور وہاں بہت لڑکیاں جن کو میں بولوں تو کہتی نہیں ہم وال مارٹ میں تو نہیں کام کر سکتے, سوری اینڈ آئی ایم لائک اگر آپ بہت ٹرو ہیں اپنے گول کے لیے تو وائی ناٹ, لائک آپ کو ہیلپ ہی مل رہی ہے. اور میں نے خود اپنے سارے وہ چیز کی, اور میں نے ہسبینڈ سے نہیں مانگا. میں نے کہا میں اپنے ابو سے بھی نہیں مانگوں گی کہ ابو نے میری پڑھائی کے پیسے دیے تھے. اور میں اوساپ از اے لون جو اسٹوڈنٹس لیتے ہیں وہاں, اور وہاں پھر اس میں پڑھائی کرتے ہیں جو جن کے پاس PR ہوتا ہے اور کینیڈین سٹیزن شپ ہوتی ہے. مگر میں نے کہا میں اپنے ابو سے ایگزام کے پیسے نہیں لوں گی, جو فائنل لائسنسنگ پیرالیگل ایگزام ہوتا ہے شہر میں. میں نے کہا نہیں, میں نے بہت لے لیے پیسے, اب نہیں. اور مجھے اسکالرشپ بھی ملی تھی, میں پڑھائی میں بھی وہاں اچھی تھی, تو $1,000 یا $2,000. Very nice, very nice. They gave me a bursary because میرے academic grades اچھے تھے. مگر yes, it's like آپ کی یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کا یہ گول ہے, آپ کو کرنا ہے, کچھ بھی کریں, آپ پوچھا ماریں, جھاڑو ماریں, جو بھی آپ کو کرنا ہے کریں. اپنا وہ دماغ ہٹا دیں کہ بھائی ہم نے یہ چیز یہاں کی ہے, ہم وہاں نہیں کر سکتے. اوکے, تو پھر آپ نے کیا پوئم لکھی تھی اس کے اوپر؟ تو میں نے اس پہ ایک پوئم لکھی ہے, جو ایک اسٹاکر ہوتا ہے اس پہ پوئم لکھی تھی کہ وہ اسٹاک کرتا ہے مگر اس کے مائنڈ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز اچیو کرنی ہے. مگر میں نے جو پوئم لکھی ہے اس میں اس نے گیو اپ کر دیا. لائک آئی کین ریڈ دا پوئم ٹو یو. Sure. Please do that. So it goes like, each day I see you working so laboriously, stocking, picking up heavy boxes, putting out things that need to be shelved, multitasking, running out of time, never getting tired, frenzied. When you started, you wanted to be an engineer. You had fire in your eyes. You were so passionate about life. You talked about things outside of the box. You said that life was beautiful. You were studying in a college. You wanted to pursue your dream career. But now, after several years, somehow things got messed up. You had to drop out of college because you had insufficient funds, because your incessant hours of stocking could not afford you your hours of study. Today, you look lifeless, a walking zombie who sold his dreams to the devil we call the callous world. Your eyes are blank and you have lost weight. You look as if you'll vanish into nothingness, stocking and shelving products. And I know if I walk up to you to remind you that you once had fire in you, you will just laugh at me. Somewhere in a dream, a universe, a beautiful vision died. But the world moved on ruthlessly. So basically it's about this person. So beautiful. It is so beautiful. تالیاں بجا رہے ہیں آپ کے applause. وہ اتنا بیچارہ کام کر رہا تھا, کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہی ہوتا ہے, بیچارے اتنا زیادہ کام کر لیتے ہیں اور اتنی زیادہ شفٹ لے لیتے ہیں کہ ان کو پھر پڑھائی کا ٹائم نہیں ملتا, اور پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کیا اچیو کرنا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فوکس آن واٹ یو وانٹ. دس از سو بیوٹیفل. اینڈ واقعی میں مجھے اچھی بات یہ لگی کہ میں بھی بہت دیکھتی ہوں آفرین, کوئی بندہ کام کر رہا ہے نا, یو سائلنٹلی آبزرونگ دم اینڈ دے ڈونٹ نو دیٹ یو آر واچنگ دم. اور ایسی بہت ہی خوبصورت سوچ تھی محمد مولوی عبدالحق کی کتاب میں جس کا نام ہے چند ہم اثر, اینڈ دیٹ یور پوئم ریمائنڈیڈ می آف دیٹ اسٹوری. مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ اپنے آفس میں کام کرتے تھے, مالی کو دیکھتے تھے اپنی کھڑکی سے اور کہتے تھے کہ یار وہ کتنی محنت سے کام کر رہا ہے, پھولوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی اسے آبزرو نہیں کر رہا, نو بڈی از گیونگ ہم اینی ریوارڈ, ہی جسٹ لوڈ واٹ ہی از ڈوئنگ. اینڈ اسے یو آبزروڈ اینڈ یو ور مووڈ. حالانکہ ایک بندہ جو اسٹاک کر رہا ہے لوگ اس کو اکثر نوٹس بھی نہیں کریں گے, بٹ ناٹ اونلی یو نوٹسڈ دیٹ پرسن, یو آلسو آبزروڈ کہ وہ کتنا لونلی اور سیڈ ہے. آئی تھنک اٹس سچ اے بیوٹیفل تھاٹ. تو وی آر ویری لکی
کہ آفرین عالم ہمارے پاس ہیں, کینیڈا میں لائف کا بتا رہی ہیں کہ اتنی کوئی سہانی لائف وہاں نہیں ہے, وہاں محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اتنی ساری اسٹرگل کے باوجود شی کوڈ فائنڈ بیوٹی ان ادر تھنگز. دیٹس ونڈرفل. عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ سپر پوئٹ آفرین, اور السلام علیکم مہمان محترمہ, خوش آمدید کہیں گے آپ کو تشریف آوری کے لیے جی ایم پی بیٹھک میں. اور اس کے علاوہ بھی ان کے سوال ہیں جو ہم شامل کریں گے اس بریک کے بعد, اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. آفرین ہے ہمارے ساتھ, آفرین عالم کینیڈا سے آئی ہیں, ہمارے مہمان ہیں, اور ان سے ہم سوال کریں گے ان کی جرنی کے بارے میں, ان کی کتاب کے بارے میں, اور کیا کچھ وہ مس کرتی ہیں پاکستان کے بارے میں وین شی از ان کینیڈا. تو ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اب ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا @آج سمیہ انسٹاگرام پہ. جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج سمیہ, اور آفرین عالم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایز اے گیسٹ. اور آفرین عالم نے پاکستان میں نہیں بلکہ کینیڈا میں ہمارا نام روشن کیا ہے. انگلش میں کتاب لکھی ہے, مطلب سین ہے یار, مطلب آفرین یار, وی آر آئی ایم سو ہیپی, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو کہ آپ نے یہاں پہ لوگ کتاب نہیں لکھ پاتے اور وہاں پہ جا کے انگریزی میں کتاب لکھی ہے. مطلب سوچو, ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈینز ہی انگلش میں کتابیں لکھتے ہیں, ہمارے اپنی پاکستانی لوگوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اچھا آفرین, ہمارے پاس میسیجز آپ کے لیے بھی آئے ہوئے اور میرے لیے بھی آئے ہوئے کافی سارے میسیجز, تو ہم آپ کے میسیجز پڑھیں گے. اور کیا کہتے ہیں عابد امیر نے ایک چٹپٹا سوال آفرین سے, کیا باہر کے لوگ یا کینیڈین بھی خوشی کے موقع پر ٹریٹ مانگتے ہیں, مٹھائی کھاتے ہیں, یا کسی بیبی کی ولادت پر پورے ہسپتال میں مٹھائی بڑھتی ہے رشتے داروں میں, اور ٹریٹ چھیننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ کیا سوال انہوں نے آپ سے پوچھا ہے؟ ٹریٹ چھیننے کے لیے مطلب کہ ٹریٹ لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہی از ویری سیریس اباؤٹ فوڈ. اچھا, ویسے میں تو یہ بہت حرکتیں کرتی ہوں اور کام پر کہ مجھے کسی کی برتھ ڈے پتا چل جائے تو میں جا کر اس کو ہیپی برتھ ڈے اتنی دفعہ وش کرتی ہوں کہ وہ بیچاری بندی مجبور ہو جاتی ہے مجھے ٹریٹ دینے میں. تو اس طرح سے ہمیں ٹریٹ ملتی ہے, مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹریٹ کے لیے اتنا انوائے کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے, جس کی برتھ ڈے ہوگی نا تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. عدنان احمد کہہ رہے ہیں آفرین جی کی کتاب جب شائع ہوئی ہوگی تو ایک الگ ہی خوشی ہوئی ہوگی. میں جب اسکول میں تھا تو اس وقت میری ایک کہانی برے کام کا انجام اور ایک کہانی انمول جو کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے لکھی تھی, اور ایک پوئم 7 کلرز آف رینبو لکھی تھی, وہ شائع ہوئی تھی, اور جو میری خوشی کا عالم تھا وہ ناقابل بیان ہے. آفرین جی کی تو پوری کتاب شائع ہوئی, ان کی تو خوشی اور بھی زیادہ ہوگی. بتائیں, آپ کے لیے میسج آیا ہے. میری خوشی I cannot even express it in words کیونکہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. اینڈ ایز ویمن ہم لوگ اپنے آپ کو ہمیشہ بہت ڈاؤن پلے کرتے ہیں, ایون لائک مین, ہم لوگ کی لائک مین کا یہ ہوتا ہے کہ کمپیرزن ہوتا ہے زیادہ تر, پیئر کمپٹیشن یہ وہ, مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بک اس طرح سے پبلش ہو جائے گی. اور جب میں نے آتھر کاپیز آرڈر کی اور انہوں نے بھیجا مجھے امیزون نے, سو آئی واز لائک oh my god, I am actually holding my own book and it's so beautiful, like the book cover and everything, so I'm like میری خوشی کا عالم جو ہے وہ like it's I cannot even explain, میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ورڈز میں کہ کیا خوشی. آفرین عالم کا خوشی کا عالم دیکھنے لائق تھا. آفرین آپ کا نام شاعرانہ نام ہے. اچھا آفرین, میرے ایک لسنر کا ان کی انگلش بھی آپ چیک کریں کہ کتنی اچھی ہے, ایسا نہ سوچیے آپ پاکستانی اس کو, آپ بھی خیر پاکستانی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عالی انصاری کا ہمارے پاس میسج آیا, اور تو عالی انصاری جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لٹریچر از دا mirror of human life. It not only narrates the stories of the past but also helps us understand the present and carve paths for the future. Be it Islamic literature, scientific works, or writing on social and cultural themes, literature defines our thinking, understanding, and consciousness. Unfortunately, we, including myself, have drifted far away from literature. This distance has left the new generation unaware of what is right and what is wrong. Digitalization and the fast pace of life have taken away the essence of calmness, making us unable to grasp the deeper meanings of life. Literature teaches us that life is not merely about material progress, but a beautiful blend of emotions, relationships, and values. Ali Ansari, thank you so much for this lovely message. Ji Afreen, kya kahengi aap? I was just thinking on those lines, Ali, like this is so deep and it's so thought provoking. Actually میں نے اس پہ ایک پوئم لکھی ہے, اس کا نام ہے سلو ڈاؤن, اور اس میں یہی میں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ اتنے گلوڈ ہو جاتے ہیں اپنے سیل فون پہ کہ ہم
سامنے جو بندہ ہے اس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور ہماری اس طرح سے ریلیشن شپ اسپوائل ہوتی ہے, اور ہماری جو کوالٹی آف ورک ہے, ہماری کریٹو تھنکنگ, کچھ بھی نہیں ہوتا, بیکاز ہم لوگ ہمیشہ ٹویٹر پہ ہوتے ہیں, فیس بک, واٹس ایپ, اسکرین پہ, اور اس طرح سے ہماری کریٹیوٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. اینڈ ہمیں وٹ وی آر سپوز ٹو ڈو, یا جو ہم اتنی امپورٹنٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی, اشرف المخلوقات, وہ ہم نہیں کچھ کر پا رہے کیونکہ ہم لوگ بہت ایوریج ہو گئے ہیں. وی آر آلویز کمپیئرنگ آور سیلف ان سوشل میڈیا. ہم لوگ ہمیشہ کوئی ہمارا وہ نہیں ہوتا. کریٹیوٹی, دیر از نو کریٹیوٹی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کریٹیوٹی کا دشمن ہے آپ کا فون. تو اگر آپ کو کریٹو ہونا ہے تو اسکرین سے تھوڑا دور ٹائم گزارنا ہے. آفرین عالم خان ہے ہمارے ساتھ اور تھوڑا کم ٹائم رہ گیا ہے. اگر آپ کے کوئی سوال ہے ان سے تو وہ ضرور ہم سے پوچھیں. عبدالرحمان, آپ ٹینشن نہ لیں, میں آپ کا میسج بھی شامل کروں گی, ڈونٹ وری. تو آفرین عالم سے کوئی آپ کا سوال ہے, رائٹر ہے, انگلش کی پوئم لکھی ہے, بہت خوبصورت, مطلب ایسی زبان ہے جو آپ آرام سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ڈیلی لائف کے بارے میں لکھا ہے, بہت اچھا لکھا ہے. ہمیں آپ میسج کریں آرجے سمیحہ کے فیس بک پیج پہ یا @RJ سمیحہ انسٹاگرام پہ. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, اور ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان. تو آفرین عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مجھے آفرین کے گانا لگانا ہی تھا. کہ آفرین کیسے لگتا ہے, پہلی بات بتائیں کہ آپ کے اوپر اتنا اچھا گانا ہے. اچھا بھی لگتا ہے. ٹون بھی کر رہے تھے یونیورسٹی میں لڑکے گانا لگا کر, وہ بس والے سے گانا لگوا کر ٹون بھی کرتے تھے, وہ پھر کافی میرے تو کبھی کسی نے بس والے سے گانا نہیں لگوایا میرے نام پہ. سمیا کے اوپر کوئی گانا نہیں ہے, لیکن آفرین آئی تھنک آپ کافی پاپولر ہو گئی ہوں گی جب یہ گانا آیا ہوگا. ہے آئی نو, بہت کافی پاپولر ہو گئی. خیر, آفرین عالم جو ہے, آپ مطلب آئی ہیڈ ٹو پلے دس سانگ بیکاز آئی تھاٹ کہ آفرین عالم میرے شو میں آئے تو میں گانا تو یہ لگاؤں ہی گی. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ یور جرنی اینڈ یور پوئٹری. آفرین عالم ہے ہمارے ساتھ اور ان کے لیے جو ہے وہ میسیجز بھی آ رہے ہیں. تو عدنان احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں کیا یہ ہر بک اسٹال پہ دستیاب ہے, کہاں سے ملے گی, یا یہ PDF پہ ہے؟ اب یہ آپ بتا دیں کتاب آپ کی کہاں سے اویلیبل ہے. میری بک جو ایکچولی Amazon کینیڈا پر ہے, تو یہاں پاکستان پہ نہیں ہے یہ بک, مگر اگر آپ کو فالو کرنا ہے تو ٹک ٹاک پہ آپ کر سکتے ہیں مجھے فالو. آپ ٹک ٹاک کا اپنا وہ بتا دیں. میرا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ ہے @AFRINALAM10, سو @Afrin Alam 10. اس پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. اس پہ میں صرف پوئمس اپنی ریڈ کرتی ہوں. بک جو ہے وہ آپ کو کینیڈا میں ہی ابھی فی الحال اویلیبل ہے. تو اوکے, تو آفرین آپ پاکستان میں کب کر رہی ہیں ریلیز, یہ تو بتائیں ہمیں. پاکستان میں بھی پبلش ہونی چاہیے کہ کتاب اتنی اچھی ہے. آئی ایم ان دا پروسیس آف گیٹنگ اٹ ڈن. ہو جائے گی 3-4 مہینے میں, مگر ابھی فی الحال صرف کینیڈا میں. بٹ آئی کین آلویز لائک اگر آپ سمیہ سیفی کو بتا دیں گے تو آئی کین سینڈ دا کاپیز. اوکے, آپ مجھے بتا دیں اور میں یہاں کاپیز رکھ لوں گی انشاءاللہ. اور آئی تھنک آپ کو اف یو وانٹ ٹو ریڈ اے بک, آئی تھنک دیر از آلویز اے وے. اور آپ Amazon پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں. کوئی وہاں سے اگر کینیڈا سے آ رہا ہے تو یہاں ہو جائے. ہوپ فلی پاکستان میں بھی Amazon اگر ورکنگ میں ہوگا تو یو کین آلویز گیٹ ٹو ریڈ. اچھا, عبدالرحمان صاحب کا, او مائی گاڈ, عبدالرحمان صاحب کا میسج ہے. عبدالرحمان صاحب ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں. آفرین, اچھا, ادب کا بڑا زور ہے کہ ادب کا بہت بڑا کردار ہے میری زندگی میں. میں تو پرانے گانے نور جہاں, نیرہ نور, جگجیت سنگھ, رفیع صاحب, مہدی حسن کے سنتا ہوں. میں تو شعر و شاعری کی کتابیں لے لی ہیں. فیض صاحب کی نسخہ ہائے وفا, علامہ اقبال کی بانگ درا لی ہے, اور پروین شاکر کی خوشبو کتاب بھی ہے میرے پاس. یوٹیوب پر کافی مشاعرے کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور جب مجھے شاعری سمجھ نہیں آتی ہے تو میرے استاد نے مجھے کہا ہے کہ آپ مشتاق احمد یوسفی کی چراغ تلے, خاک میں بدہن, آب غم اور زرگزش پڑھیں. اور جب علامہ اقبال کی بانگ درا سمجھ نہیں آئے تو میں نے فارسی پڑھنا شروع کر دی. مجھے تو انقلابی شاعری بہت پسند ہے, موٹیویشنل پوئٹری بھی پسند ہے, اور رومانٹک پوئٹری پسند ہے. امرین حسیب انبر کی بھی دل کے افق پر کتاب خریدی ہے میں نے. حبیب جالب کی کلیات حبیب جالب بھی خریدی ہے. واہ بھائی واہ. اور آپ اپنے عبدالرحمان صاحب آفرین عالم کی بھی پڑھنی ہے کتاب, کیچنگ فائر فلائز. اچھا, اٹ از اے بیوٹیفل نیم. واٹ ڈز اٹ مین, وائی اٹس سچ, مطلب کیچنگ فائر فلائز مطلب جگنو پکڑنا. آپ نے یہ موضوع کیوں سوچا؟ اس لیے کیونکہ جیسے کیچنگ فائر فلائز کا میرے تھا کہ جگنو جو ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اور وہ میں نے ڈریمز سے وہ کیا تھا کہ ڈریمز کی طرح ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو کیچ دیم, وی ہیو ٹو گو آفٹر آور ڈریمز. ہمیں وی ہیو ٹو چیز آور ڈریمز. تو کیچنگ فائر فلائز کا یہی تھا کہ ٹھیک ہے,
آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اینڈ یو شوڈ ایکچولی گو آفٹر یور تھنگ اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو کیچ فائر فلائز, بیکاز فائر فلائز جگنو جو ہوتے ہیں ہر جگہ اڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا. لائک یو ہیو ٹو گو آفٹر دیم, رائٹ, اینڈ although they're very beautiful, they're just like your dreams, so you have to catch them. So آفرین نے کیچ کیا کیونکہ جب کینیڈا یہ گئی پاکستان سے تو اتنا آسان نہیں تھا. شی کوڈ ہیو ویٹڈ, لائک بہت ساری لڑکیاں ہاؤس وائف ہوتی ہیں, وہ کام نہیں کرنا چاہتی, دے آر ہیپی ود دیئر لائف, بٹ آفرین وازنٹ. شی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ, MBA کیا یہاں سے, اور وہاں پہ اب یہ لا کر رہی ہیں, بیکاز MBA ڈفرنٹ اسٹڈی ہے, لا بالکل ڈفرنٹ ہے. تو اور اس کو پرسیو کرنے کے لیے انہوں نے والمارٹ میں کام کیا, کافی جگہ اور جابس کی, کافی جگہ سے جابس چھوڑنی بھی پڑی ان کو. سو ہاؤ واز دیٹ جرنی لائک؟ تو سیم میں ادھر لا نہیں, پیرالیگل اسٹڈیز میں نے کیا ہے وہاں, اور وچ از لائک ہمیں اتنا پتا نہیں پیرالیگل, تو ٹیل اس دی ڈفرنس بٹوین پیرالیگل اینڈ لیگل. یس ایگزیکٹلی. سو بیسکلی پیرالیگل از مور لائک وہ لائر سے کم چھوٹے والے کیسز لیتے ہیں. جیسے اگر آپ کو ٹریفک ٹکٹ میں آپ کو اسپیڈنگ کا ٹکٹ ملا تو وہ آپ میں ہینڈل کر سکتی ہوں, آئی کین ریپرزینٹ یو. اگر آپ کو آپ کا ٹیننٹ پرابلم دے رہا ہے, یا یو آر اے لینڈ لارڈ, آپ کا ٹیننٹ آپ کو لینڈ لارڈ ہے آپ, اور آپ کا ٹیننٹ پرابلم دے رہا ہے, تو لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ پرابلمس جو ہے وہ میں ہینڈل کر سکتی ہوں. سیکشل ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں وہ میں کر سکتی ہوں. اگر آپ کو انفیئر ورک پلیس ڈسمسل, جیسے آپ کو فائر کر دیا ہے بلا وجہ وداؤٹ اینی ریزن, وہ میں کر سکتی ہوں وہ کیسز. تو جو چھوٹے کیسز ہیں $35,000 کے اندر, وہ والے کیسز میں کر سکتی ہوں. باقی جو ڈیورس وغیرہ کے کیسز ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں چائلڈ کسٹڈی انوالو ہوتی ہے اینڈ دے آر مور کمپلیکیٹڈ, یا کارپوریٹ لا کے کیسز, تو وہ لائرس کرتے ہیں. اچھا آفی, میں بس بعد میں ہم بھول گئے, آپ کے پاس بہت کم ٹائم رہ گئے, آپ تھوڑی سی ہمیں پوئٹری بند کر کے سناتے ہیں جو آپ کی فیوریٹ ہے. اچھا اوکے. تو میری بہت ساری فیوریٹس ہیں, مگر میری ایک جو سب سے زیادہ جو لائک آئی وانٹ ٹو سینڈ دس میسج اکراس, اینڈ اٹس کالڈ رائز. In your worst moments, when your fears gnaw at you, you leaned on, walk away from you. When those you have been taking care of, forgetting your own well-being, show you that you're worth nothing. When the world just looks bleak, when you question yourself and call yourself stupid, I want you to know that you need to use your fear as your fuel, your hesitation as your determination, your modesty as your faith. I want you to know that you have the freedom to fall, because in your deepest fall, when you're in the dark dungeons, you'll find yourself. I want you to fall and then pick up all your scattered pieces and rise, because the real power lies not in your fall, but in how you rise. Wonderful. And thank you so much, Afreen. Thank you. And I wish you all the very best for your book, Catching Fireflies. اور ٹک ٹاک میں بتا دیا آفرین عالم @AfreenAalam10, آپ جو ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں. مجھے جلدی اچھا وسیع احمد صدیقی, آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ لوگ نہ صرف کتابیں پڑھتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں. تو I hope that answers your questions. Thank you so much everyone. I have to go. Thank you Samiha for calling me to the show. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.